میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کو پاکستانی قوم کے ساتھ سچ بولنا چاہیے، اور سچ یہ ہے کہ پاکستان پہ جو اس وقت غیر ملکی قرضوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، تو یہ بوجھ بڑھانے میں بہت سے جو ہمارے کرم فرما ہیں، جو کہ ہمارے مسیحا بن کے اپنے آپ کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے۔ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جو ہمیں پاکستان میں صرف قرضے نہیں دیے، بلکہ انہوں نے ہمیں کبھی محمد شعیب دیا، کبھی شاہد جاوید برکی دیا، کبھی شوکت عزیز دیا، کبھی ڈاکٹر محبوب الحق دے دیا، کبھی جناب اور اس طرح کے میں بہت سے نام لے سکتا ہوں جو کہ امپورٹڈ فائنانس منسٹرز تھے، امپورٹڈ گورنرز آف دا اسٹیٹ بینک تھے۔ تو یہ جو امپورٹڈ لوگ ہیں یہ 50s 60s سے چلے آ رہے ہیں اور ہماری بربادی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی پاکستان میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کرتا ہے اس کو پکڑ لینا چاہیے، اس کو گرفتار کر لینا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ مسٹر شبر زیدی بتاؤ کہ یہ تم جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی انکانسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہو، انکانسٹیٹیوشنل پرپوزل پہ بات کر رہے ہو، یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی پہ تم اکسا رہے ہو کسی کو، تمہیں بتاؤ یہ وہاں کہاں پہ یہ بات ہوئی تھی، ادھر کون کون بیٹھا ہوا تھا، اور جن جن لوگوں نے شبر زیدی صاحب سے یہ بات کیا ہے ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کرے، سب کو ٹرائی کرے۔ انف از انف۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس ایک واحد کنسنسس ڈاکومنٹ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور کوئی بندہ جو ہے جو کہ ایف بی آر کے چیئرمین کے طور پہ کامیابی سے نہیں چل سکا، وہ ہمیں مشورے دے رہا ہے کہ جناب میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کا حصہ بننے والا ہوں، اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں آئے گی تو پاکستان نہیں چلے گا۔ اور بھائی تمہارے ایوب خان کے زمانے سے امپورٹ کرتے رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کو، کبھی وزیر خزانہ امپورٹ کیا، کبھی اسٹیٹ بینک کا گورنر امپورٹ کیا، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آپ نے پاکستان کو برباد کیا ہے کہ آپ ان سے جو لیتے ہیں نا $1 ارب کا قرضہ، تو واپس آپ ان کو کم از کم $2 سے $2.5 ارب واپس کرتے ہیں، اور یہ باقی جو ہے نا اس پہ پاکستان کی جو غریب قوم ہے یہ $1 ارب کے عوض ان کو کم از کم $1.5 ارب کا جو ہے سود وہ بھی ان کو ادا کرتی ہے، اور جب پھر ہم سے وہ سود ادا نہیں ہوتا پھر ہمیں یہ اور شرائط میں پھنسا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایک پرانے زمانے کے جو ساہوکار ہوتے تھے نا جو غریبوں کو لوٹتے تھے، تو یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں یہ لوٹ مار کا ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کو اس میں پھنسائے رکھنا ہے تو پھنسا لیں، اگر سخت فیصلہ ہی کرنا ہے، اگر آپ نے سخت فیصلہ ہی کرنا ہے، پاکستانی قوم سے قربانی ہی لینی ہے، تو قربانی پھر آپ یہ لے لیں کہ خدا کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں کے شکنجے سے پاکستانی قوم کو نکال لیں، تو میں بھی بڑی خوشی سے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر آپ نے قربانی یہ دینی ہے کہ دوبارہ ہمیں آپ نے ان کے شکنجے میں پھنسانا ہے، تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ آپ قربانی وہ لیں جس سے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ معاشی طور پہ آزاد ہو جائے، خود مختار ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے قربانی لے کے بھی ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضوں میں پھنسانا ہے تو پھر لعنت ہے ایسی۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے آپ باقی ایشوز پہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ نہیں آنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے ان میں سے بہت سے لوگوں سے میں نے بات کی ہے، وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی والے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں، جے یو آئی والے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب جو ہیں، میں ان کو زیادہ جانتا نہیں ہوں، لیکن وہ اگر کہہ رہے ہیں جی کہ ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی اور وہ مسئلے حل کرے گی، اور وہ جو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں، جو شرائط ہیں، اس پہ صرف ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہی عمل کر سکتی ہے، تو کیا بہت ضروری ہے آئی ایم ایف کی شرائط پہ عمل درآمد کرنا؟ اتنا ضروری ہے؟ یہ اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر شبر زیدی صاحب کو ٹیکنوکریٹس اتنا ہی پسند ہے تو ایک ٹیکنوکریٹ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ویل نون اکانومسٹ ہیں، ڈاکٹر شاہدہ وزارت، انہوں نے آئی ایم ایف کی پالیسیز کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے۔ شبر زیدی صاحب کو چاہیے وہ کتاب پڑھیں، شاہدہ وزارت صاحبہ کی۔ انہوں نے اس میں جو ہے نا متبادل پیش کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد نہ کر کے بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جب بھی ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹس کی بات ہوتی ہے تو وہی ٹیکنوکریٹس لائے جاتے ہیں جنہوں نے یا تو آئی ایم ایف میں سرو کیا ہوتا ہے، یا انہوں نے ورلڈ بینک میں سرو کیا ہوتا ہے، یا اسی طرح کے جو انٹرنیشنل مانیٹری
آرگنائزیشن ہیں اس میں انہوں نے کیا ہوتا ہے کام. میں کہاں سے شروع کروں؟ میں ایوب خان کے زمانے میں جو ایک وہ فائنانس منسٹر لائے تھے محمد شعیب صاحب، وہاں سے شروع کروں، یا میں معین قریشی صاحب سے شروع کروں، یا میں یہ شاہد جاوید برقی صاحب آئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں ورلڈ بینک سے، ان سے شروع کروں؟ کہاں سے شروع کروں؟ اور یہ اسٹیٹ بینک کے سارے گورنر یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی سارے ورلڈ بینک اور IMF سے کیوں آتے ہیں؟ خواہ عمران خان کے دور میں رضا باکر ہو یا اس سے پیچھے محمد یعقوب صاحب ہو، تو اس سے پیچھے بے نظیر بھٹو کے دور میں VA جعفری صاحب تھے، انہوں نے بھی کام کیا ہوا تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ جتنے بھی لوگ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی حق میں بات کر رہے ہیں نا، ان کو پاکستان کے مفادات عزیز نہیں ہیں، ان کو اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں، کیونکہ یہ الیکشن لڑ کے تو حکومت میں آ نہیں سکتے. تو یہ جناب سکائی لیب بن کے پاکستانی قوم پہ گرتے ہیں. اور محمد شعیب جو ہے وہ جب 6-7 سال پاکستان کا وزیر خزانہ بن کے جب رخصت ہوا تو سیدھا واپس ورلڈ بینک گیا، واپس سیدھا ورلڈ بینک سے آیا ورلڈ بینک میں گیا. شوکت عزیز صاحب سٹی بینک سے آئے تھے، واپس سٹی بینک میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ تھے شاہد الرحمان صاحب، شاہد الرحمان صاحب کتاب لکھی تھی، بالکل کتاب لکھی تھی اس پہ، ہاؤ پاکستان لاسٹ اٹس اکنامک سوورینٹی، اور اس میں انہوں نے یہ پوری ان سب لوگوں کا کچا چٹھا لکھا ہوا ہے. اور یہی لوگ ہیں جن کا ذکر شاہد الرحمان صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہے. یہ لوگ ہر 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد یہ دوبارہ ان کا سرکل بنا ہوا ہے، اور یہ اپنی شکلیں لے کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ پولیٹیشین ناکام ہو گئے جناب، ہمیں رکھ لو. تو چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں جی پولیٹیشین ناکام ہو گئے ہیں. تو آپ تو ارلی 50s سے ہم پہ مسلط ہیں. ورلڈ بینک اور IMF کے جو آفس بیئرز ہیں، جو پاکستان میں وزیر خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے گورنر بن کے آتے ہیں، تو یہ تو آج سے 60-70 سال سے ہم پہ مسلط ہیں. تو اس لیے